آج میں آپ سے جس قانون کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، جس لا کو بتانے والا ہوں، اگر اس لا کو فادر کے بجائے گرینڈ فادر آف لا آف اٹریکشن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لیے لا آف اٹریکشن سے بھی بڑے قانون کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، تب ہی آپ لا آف اٹریکشن یعنی قانون کشش کے ماسٹر بن پاؤ گے۔ جہاں تک لا آف اٹریکشن کی سوچ ختم ہوتی ہے، اس سے بھی آگے دیکھ پاؤ گے۔ یہ عظیم قانون ہے لا آف گریٹیٹیوڈ، مطلب شکر گزاری کا قانون۔ لا آف اٹریکشن کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے۔ آپ کیا سوچتے ہو اور کتنا سوچتے ہو۔ سوچ مطلب کانشیس مائنڈ، جو آپ کے کل دماغ کا 5% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لا آف اٹریکشن کی ٹوٹل طاقت سے، فل شکتی سے اپنے دماغ کا 5% ہی استعمال کرتے ہو، جبکہ لا آف گریٹیٹیوڈ کا تعلق تحت الشعوری دماغ اور کائناتی دماغ، مطلب سب کانشیس مائنڈ اور یونیورسل مائنڈ سے ہوتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ لا آف گریٹیٹیوڈ لا آف اٹریکشن سے ہزاروں گنا زیادہ پاورفل ہے۔ میں نے کئی ہزار بکس کو پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ بالکل ایکوریٹ ہے۔ اگر آپ نے آج تک ہزاروں ویڈیوز کو دیکھا ہے، پھر بھی اس ویڈیو میں جو انفارمیشن، جو معلومات میں آپ تک پہنچانے والا ہوں، ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کو سمجھ لیا، مان لیا اور پریکٹس کر لیا تو آپ کو سوچ سے بھی زیادہ کا فائدہ مل سکتا ہے، کیونکہ لا آف اٹریکشن لا آف گریٹیٹیوڈ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ سوچ مطلب لا آف اٹریکشن کی مدد سے آپ کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہو، مگر لا آف گریٹیٹیوڈ کی مدد سے یہ کائنات وہ چیزیں خود آپ کی طرف پہنچاتی ہے۔ گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری یونیورسل مائنڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ اب آپ یہ ضرور کہو گے، ارے واو اوپیڈیا بھائی تھوڑا اور بتاؤ۔ چلو آئیے لا آف گریٹیٹیوڈ کو مزید اتھینٹک بنانے کے لیے ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں۔ محمد پیس بی اپان ہم، محمد said, gratitude for abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ کو ملا ہے اس فراوانی کی شکر گزاری اس چیز کی ضمانت دیتی ہے کہ وہ فراوانی جاری رہے گی۔ قرآن And remember when God proclaimed, if you are grateful I will give you more, but if you are ungrateful verily my punishment is indeed severe۔ اور یاد رکھو جب اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میری سزا بہت سخت ہے۔ Jesus Christ said, thank you before he performed each miracle۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا آپ ہمیشہ کسی معجزے کو ادا کرنے سے پہلے تھینک یو کہتے تھے۔ بدھا said, you have no cause for anything but gratitude and joy۔ گوتم بدھ نے فرمایا آپ کے پاس کسی چیز کو پانے کے لیے شکر گزاری اور اس چیز کی خوشی کے احساس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کرشنا said, whatever he is offered he accepts with joy۔ کرشنا نے فرمایا جو اس سے ملا ہے اس نے خوشی سے قبول کیا ہے۔ دوست آپ کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ ویری گڈ اوپیڈیا بھائی، اس سے بڑی اتھینٹک بات کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن قانون کشش اور قانون شکر گزاری مطلب لا آف اٹریکشن اور لا آف گریٹیٹیوڈ دونوں الگ چیزیں ہیں، ہم ان کو مکس نہیں کر سکتے۔ دوست آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ دونوں لاز الگ ہیں، لیکن پھر بھی ان دونوں لاز میں یکسانیت، سملیرٹیز کا بہت بڑا انتر منتر چھپا ہوا ہے۔ اب آپ اس کی ایکسپلینیشن تو ضرور چاہو گے۔ نمبر 1، لا آف اٹریکشن میں سوچ بیج کی طرح کام کرتی ہے، لیکن لا آف گریٹیٹیوڈ میں شکر گزاری زرخیز زمین کا کام دیتی ہے۔ چاہے بیج کتنا ہی اچھا اور تندرست کیوں نہ ہو، اگر زمین ہی بنجر ہو تو بیج گل سڑ جائے گا۔ لا آف گریٹیٹیوڈ کی طاقت سے دماغ کی زمین اتنی زرخیز بن جائے گی کہ آپ جو بھی سوچ یعنی تھاٹ کا بیج لگاؤ گے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، بہت جلد کچھ ہی دنوں میں ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ نمبر 2،
لا آف اٹریکشن کے دو فارمولے ہیں۔ نمبر 1 آسک بلیو ریسیو، نمبر 2 امیجن فیل ریسیو۔ لا آف اٹریکشن تب کام کرتا ہے جب آپ کو بلیو یعنی یقین ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ضرور ملے گا اور وہ سب ممکن ہے۔ دوسرے فارمولا کے مطابق جو آپ سوچتے ہو اس کو فیل بھی کیا جائے۔ فیلنگز کے بغیر اکیلی سوچ بہت کم کام کرتی ہے۔ لا آف گریٹیٹیوڈ بلیو اور فیل یعنی یقین اور محسوسات کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ لا آف اٹریکشن بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3 پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ سوچ ہی سب کچھ ہے، لیکن اب یہ مانا جاتا ہے پیشن، اندر کی آواز، سیلف ڈسکوری، اپنی تلاش زیادہ پاورفل ہے۔ جس طرح آپ لاؤڈ اسپیکر سے آواز بڑھاتے ہو، بالکل اسی طرح لا آف گریٹیٹیوڈ تھاٹ کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے۔ نمبر 4 سائنس کی دنیا میں ایسی بہت ساری انوینشنز ایجادات ہیں جنہیں رات کو خواب میں ڈسکور کیا گیا تھا، جیسا کہ لائٹ بلب، بینزین فارمولا، ایئر پلین، سلائی مشین وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کانشیس مائنڈ یعنی تحت الشعوری دماغ کا کمال ہے۔ نمبر 5 ایک بندے کو اگلے دن کہیں جانا تھا، لیکن رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پلین کریش ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلے دن نہیں گیا۔ اس سے بھی اگلے دن وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس کا پلین واقعی کریش ہو گیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے یہ دنیا بھری پڑی ہے جن میں ہونے والے حادثات کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھنکنگ مائنڈ کے ساتھ ساتھ سب کانشیس مائنڈ سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں ان لوگوں کی بھی کمی نہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کے سوچ کے بلبوتے پر کیے گئے فیصلے وقت آنے پر غلط ثابت ہوئے۔ اسلام میں بھی کسی بڑے فیصلے کو کرنے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا مانگی جاتی ہے، اے اللہ میری رہنمائی فرما، یہ جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لا آف اٹریکشن کو پریکٹس کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ لا آف گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کیا جائے۔ نمبر 6 آپ لا آف اٹریکشن سے جو پانا چاہتے ہو وہ سوچ آپ کو اپنے آس پاس سے ملتی ہے۔ آپ دیکھا دیکھی اس چیز کو پانے کی پریکٹس شروع کر دیتے ہو، لیکن جب آپ لا آف گریٹیٹیوڈ کو سمجھ کر پریکٹس کرتے ہو تو آپ کی غور و فکر کی پاور خود بخود بڑھ جائے گی۔ پھر یہ کائنات آپ کو خود سگنل دے گی، پھر آپ جو سوچو گے آپ کو بہت جلد ملے گا اور وہ آپ کے حق میں فائدہ مند بھی ہوگا۔ لا آف اٹریکشن آپ کے لیے چٹکی بجانے جیسا کھیل بن جائے گا۔ اب جو باتیں یا خیالات کسی چیز کو آپ کی زندگی میں اٹریکٹ ہونے سے روکتی ہیں، آپ کے دماغ کی پرفارمنس کو سلو کر دیتی ہیں، اور یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ لا آف اٹریکشن کام کیوں نہیں کرتا، ان سب کا حل لا آف گریٹیٹیوڈ میں چھپا ہوا ہے۔ آج تک جتنے بھی مہان لوگ پیدا ہوئے ہیں، شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ ان کی زندگی کی فرسٹ پریارٹی تھی۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ آئنسٹائن اس دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم سائنسدان ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آئنسٹائن کے مہان سائنٹسٹ بننے میں اس کے دماغ کا کم اور شکر گزاری کا جادو زیادہ ہے تو آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان سیکرٹس کے بارے میں آپ کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ سچ ہے۔ اس دنیا کے تمام عظیم انسانوں نے اور تمام مذاہب یعنی ریلیجنس میں لا آف اٹریکشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا، بلکہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک چیز کے لیے لا آف گریٹیٹیوڈ کو ہی پریکٹس کیا گیا ہے، کیونکہ سوچ محدود ہے اور لمیٹڈ تھنکنگ سے بڑے ریزلٹس نہیں ملتے۔ آپ یہ جو کہتے ہو نا کہ یار میرے لیے لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا، میں فیل نہیں کر پاتا، میرا یقین کمزور کیوں ہے اور میں ویژولائز بھی نہیں کر پاتا، اگر آپ بھی اس قسم کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہو تو آئیے لا آف گریٹیٹیوڈ کو جڑ سے سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کو کہنا کہ مجھے اور نہ دے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، شکر ہے اللہ کا، بس مجھے اور نہیں چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک اور آدمی ملتا ہے جو ننگا ہوتا ہے اور خود کو مٹی میں چھپائے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ ننگا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا محروم ہوں،
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، آپ بس اللہ کو یاد دلا دینا کہ مجھے بھی مال و دولت عطا کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ پہلے بندے کو کہنا کہ وہ شکر کرنا چھوڑ دے، پھر میں اسے اور نوازنا بھی چھوڑ دوں گا، اور دوسرے بندے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے کہنا کہ وہ شکر کرنا شروع کر دے تو میں اس سے بہت عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ واپس پہلے بندے کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اور نہیں چاہیے تو شکر کرنا چھوڑ دو۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت بہت نوازا ہے اور میں اللہ کا شکر بھی نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بندے کو فرمایا کہ پھر آپ کا رزق بڑھتا ہی جائے گا اور کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، میں تمہیں نوازنا شروع کر دوں گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں شکر کیسے کروں جب کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ پھر ہوا چلتی ہے، اس مٹی کو بھی اڑا لے جاتی ہے جس میں وہ خود کو چھپائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر شکر گزاری سے دولت اور ہر چیز میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ دوست، اگر سائنٹیفکلی بات کریں، جب آپ شکر کرتے ہو تو آپ کے دماغ کے اندر اچھی پازیٹیو چیزیں داخل ہوتی ہیں، آپ کا دماغ اچھی چیزوں پر سوچتا ہے، آپ کے دماغ کے بورڈ پر اچھے الفاظ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ناشکری سے آپ کا یقین اور فیلنگز کی پاور کمزور ہو جاتی ہے، دماغ نیگیٹیوٹی کا شکار بن جاتا ہے۔ آپ شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ اور تھینک یو کی اس بات کو اچھی طرح مان لو کیونکہ یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. مطلب جو شکر کرتے ہیں انہیں اور زیادہ دیا جائے گا، وہ بھی اتنا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ شکر نہیں کرتے ان سے وہ سب واپس چھین لیا جائے گا۔ لا آف ابنڈنس کے مطابق ہم ایک بیج لگاتے ہیں تو یہ زمین، یہ کائنات، مطلب کہ خدا ہم کو کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ جب آپ ایک بار تھینک یو کہتے ہو تو آپ کو قدرت ایسی بہت ساری چیزیں دیتی ہے جس سے آپ کا ایک تھینک یو کئی گنا بڑھ سکے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر وقت تھینک فل اسٹیٹ میں رہو۔ دوست، یہ لیجئے دوسری کہانی، آپ بھی سن لیجئے۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے آج سے کئی سال پہلے سنی تھی۔ اکبر بادشاہ کے وزیر بیربل کے پاس ایک انتہائی خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس جیسا گھوڑا شاید ہی دنیا میں ہو۔ جو لوگ بھی گھوڑے کو دیکھتے پھر بیربل کو کہتے کہ آپ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کے پاس ایسا خوبصورت گھوڑا ہے۔ کچھ دن کے بعد بیربل کا گھوڑا بھاگ گیا تو سب لوگوں نے بیربل کو کہنا شروع کر دیا کہ تم دنیا کے بدقسمت ترین یعنی بیڈ لکی انسان ہو۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہی گھوڑا پھر سے واپس لوٹ آیا اور ایک خوبصورت گھوڑی کو بھی ساتھ لے آیا۔ پھر سے لوگوں نے بیربل کو کہنا شروع کر دیا کہ تم تو بہت ہی خوش قسمت یعنی لکی انسان ہو، گھوڑے کا بھاگنا کوئی بری قسمت نہیں تھی۔ گھوڑی سے گر کر بیربل کے جوان بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آخرکار پھر سے لوگوں نے بیربل کو بد نصیب اور گھوڑی کو گھر کے لیے نحوست قرار دے دیا۔ لیکن بیربل اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہر پل خدا کی طرف سے خوش قسمتی ہی ہوتا ہے، بدقسمت نام کی کوئی چیز نہیں، اور جو کچھ خدا کرتا ہے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس وقت بیربل بالکل حیران رہ گیا تھا جب وہ سب نوجوان جنگ میں مارے گئے جو اکبر بادشاہ کے حکم پر جنگ میں گئے تھے، لیکن بیربل کا جوان بیٹا ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے جنگ میں نہیں گیا اور زندہ بچ گیا تھا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اس چیز کا فائدہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ لا آف گریٹیٹیوڈ دماغ کے لیے اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے، مائنڈ سے وائرس نکال کر دماغ کی سپیڈ کو تیز کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ٹولز اور ٹپس بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے دماغ سے نیگیٹیوٹی کو ہمیشہ کے لیے بھگا پاؤ گے۔ گریٹیٹیوڈ از دا اینٹی بائیوٹک میڈیسن، مطلب شکر گزاری ہر مرض کی دوا ہے۔ پھر آپ کو لا آف اٹریکشن پریکٹس نہیں کرنا پڑے گا بلکہ خود بخود پریکٹس ہو جائے گا۔
दोस्त इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।